بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رقیب خان۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سینئر رہنما، ایک پروفیسر بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، متعدد کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، PP 180 سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے۔ ان سے ہم متعدد سوالات کریں گے، ان سے ان کی ذاتی زندگی پر، سیاسی زندگی کے حوالے سے بہت سی معلومات لیں گے۔ ہم چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی، طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، بہت اللہ کا فضل ہے۔ سر جی، آپ کا جو تعلیمی سفر ہے اس کا آپ کا کیا حوال ہے؟ آپ نے کیا کیا تعلیم حاصل کی؟ آپ ایک نوجوان لیڈر ہیں، نڈر بے باک، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آپ کیوں فیصلہ کیا مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آنے کا؟ آپ کی تعلیم کا سفر کا کیا حوال ہے؟ دیکھیے، پرائمری اسکول میں نے قلعہ ناتھا سنگھ جو پکھوکی کے ساتھ یہ آبادی ہے، پرائمری وہاں پہ مکمل کی ہے۔ اس کے بعد مڈل اسکول کی تعلیم جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول تلونڈی میں حاصل کی ہے۔ پھر میں 2-2.5 سال گیلن اٹھاڑ میں پڑھتا رہا ہوں، دینی تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں جامعہ ضیاء الاسلام میں۔ اس کے بعد میں فیصل آباد منتقل ہو گیا، وہاں پہ دینی تعلیم مکمل کی ہے جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے، اور ساتھ ہی ساتھ میٹرک بھی FA BA بھی پنجاب یونیورسٹی سے مکمل کی ہے۔ 88 میں فیصل آباد سے میں لاہور منتقل ہو گیا اور گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن لوئر مال، وہاں پر میں نے BEd کی ہے۔ 90 میں نے بہاولپور یونیورسٹی سے MA اسلامیات کی ہے۔ یہ میرا ایک مکمل آپ سمجھ لیں تعلیمی ایک مرحلہ ہے۔ اسی دوران میں نے یعنی پنجاب سے ہی فاضل ربی کیا، پنجاب یونیورسٹی سے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری تعلیمی میرا سفر ہے۔ سر، آپ کا پہلا الیکشن ہے MPA کا، اور مد مقابل تگڑے امیدواران ہیں، تو آپ الیکشن ون کر پائیں گے؟ دیکھیں، تگڑی ذات تو صرف اللہ کی ہے، باقی سب اس کے کمزور اور حقیر بندے ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ایمان کی۔ ایمان یہ ہے کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ہمارا اس پر کامل ایمان، جدوجہد کرنا ہمارا کام ہے، وہ ہمارا فرض ہے، وہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے وہ ہے حلقہ PP 180۔ ہم اس حلقے کو بڑی اچھی طرح گزشتہ 40-50 سال سے جانتے ہیں۔ اس حلقے میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے اور بہت ہی خیر والے لوگ اس حلقے میں بستے ہیں، اور ہم گزشتہ 6 مہینے سال سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ بے پناہ محبتیں ہمیں عوام کی مل رہی ہیں۔ لوگ ستائے ہوئے ہیں اس کرپٹ نظام سے اور ان روایتی لوگوں سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو ایسا راستہ ملے، کوئی ان کو ایسا فرد ملے جو ان کی داد رسی بھی کرے، ان کے مسائل کو سنے بھی، ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہو۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فریضہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے لے لے، اس کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی غمی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں، تھانے کچہری کے مسائل کو اللہ کے فضل و کرم سے باقی لوگوں کی نسبت کوشش کر رہے ہیں کہ فوری مدد کریں، ہر ایک کی مدد کریں، جو داد رسی کے لیے آئے اس کی مدد کریں۔ تو یوں جو ہماری رفتار جا رہی ہے، میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے یہ بات کہتا ہوں کہ PP 180 میں جو آنے والے الیکشن میں رزلٹ آئے گا تو شاید تاریخ میں کبھی اتنا کسی امیدوار کو اس حلقے میں ووٹ نہ ملا ہو، لوگوں کا اعتماد اور محبت نہ ملی ہو، جو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ سر، اگر PP 180 سے لوگ آپ کو اسمبلی کے اندر بھیجتے ہیں، آپ کو جتاتے ہیں، تو آپ حلقے کی عوام کو کیا سرپرائز دیں گے؟ بھائی جان، سرپرائز یہ دیں گے کہ امانت اور دیانت کی ذمہ داری کو نبھائیں گے،
عوام کے جو حق ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ ان تک پہنچائیں گے، حلقے کی تعمیر اور ترقی کا کام کریں گے، اپنے پیٹ کو بھرنے کی بجائے اپنے عوام کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا عہد ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ سے بھی اور اللہ کے بندوں سے بھی، کہ حلقہ پی پی 180 کو ایک مثالی حلقہ امن کے اعتبار سے، معاشی ترقی کے اعتبار سے، نوجوانوں کے حقوق کے اعتبار سے، ان کے بہتر مستقبل کی تعمیر کے اعتبار سے، صحت عامہ کے مسائل کو بہتر طور پہ مینج کرنے کے اعتبار سے، تعلیمی طور پر اس حلقے کے جو ہماری نسلیں ہیں ان کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے، اور مزدور کے حقوق کی پاسبانی کے اعتبار سے، قانون کی حکمرانی کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ ایک بہت وسیع ایک سوچ ہے کہ ہمہ جہت حوالے سے انشاءاللہ اپنے حلقے کو اس انداز میں بہتر کرنا ہے اور اس کی تعمیر و ترقی کا فریضہ ادا کرنا ہے کہ یہ حلقہ پورے پاکستان کے لیے رول ماڈل بن جائے۔ سر آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نائب امیر ہیں، تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ متعدد جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، کوئی پنجاب تک محدود ہے، سندھ تک محدود ہے، آپ کی جماعت پنجاب تک محدود ہے یا اور کتنے امیدواران 2024 کا جو جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں کتنے امیدواران ہیں جو پاکستان بھر سے میدان میں اتارے یا صرف پنجاب کے اندر؟ نہیں، مرکزی مسلم لیگ ایک قومی جماعت ہے، یہ پورے ملک کے طول و عرض میں اس کا وجود بھی قائم ہے اور اس کا نیٹ ورک بھی قائم ہے، اور خدمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس جماعت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت عزت اور اعزاز سے نوازا ہے، اور پاکستانی عوام جو ہیں وہ اس جماعت کے حوالے سے اپنے دل میں بہت محبت اور اعتماد رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب ہم سیاست میں آئے ہیں تو ہم نے قومی سیاست کرنی ہے، علاقائی یا صوبائی سیاست نہیں کرنی، اور اس کا اظہار 2018 کے الیکشن میں بھی ہوا اور اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا کہ ملک کے طول و عرض میں ہماری کوشش ہے کہ ہر حلقے میں اچھے صاحب کردار امیدوار جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے کیے جائیں، چونکہ ہم نظام میں اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس کے لیے بہتر قیادت جو ہے وہ مہیا کرنا مرکزی مسلم لیگ کا مشن ہے۔ سر جو مرکزی مسلم لیگ ہے وہ اس وقت سرگرم عمل ہے، کتنے امیدواران ہیں جو پی پی اور صوبائی سے اور قومی اسمبلی کی نشستوں سے الیکشن لڑیں گے؟ میرا خیال ہے کہ پچھلی دفعہ ہمارے 251 امیدوار تھے، گویا کہ 250 تھے، اس دفعہ لگ بھگ 500 سے 600 امیدوار ہمارے پورے ملک میں انشاءاللہ صوبائی اور قومی کے الیکشن میں اس مارکے میں کھڑے بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنی پوری تندہی سے یہ جدوجہد بھی کریں گے۔ سر ہمارے ملک پاکستان کے اندر مہنگائی، کرپشن، بدعنوانی بڑھتی جا رہی ہے، نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے، آپ کی نظر میں ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ صرف ایک حل ہے اور وہ ہے امانت دار اور دیانتدار قیادت۔ ہمارا نہ کوئی معاشی مسئلہ ہے، نہ کوئی اقتصادی مسئلہ ہے، نہ یہاں پہ مہنگائی کا مسئلہ ہے، یہاں پہ گزشتہ 50 سال سے اکثر و بیشتر نصف صدی سے ایسی حکومتوں نے کنٹرول کیا ہے جو حکمران نہیں ہیں، جو غلام ہیں، تو غلاموں کی حکومتیں چلتی ہیں۔ پہلے یہ وائسرائے آیا کرتے تھے، اب وہ حمیم میں سے اپنے غلام کھڑے کر دیتے ہیں اور اپنے ملکوں میں بیٹھ کے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ حکومتیں چلاتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، عوام کا خون نچوڑتے ہیں اور ظلم اور تشدد کے راستے اپناتے ہیں، ہمیں آپس میں فرقہ واریت اور دھڑے بندی کا شکار کرتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول ان کا ہمیشہ سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے۔ تو مرکزی مسلم لیگ اس کے حوالے سے آئی ہے کہ ہمارا باہر کی دنیا، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لین دین نہیں، ہمارا جینا بھی پاکستان ہے، ہمارا مرنا بھی پاکستان ہے، ہمارا سب کچھ پاکستان ہے۔ اس کے نظریے کی خاطر ہم اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی بھی ہیں اور انشاءاللہ اپنے عزم پر قائم ہیں۔ تو پاکستان ہی ہمارا سب کچھ۔
تو اس اعتبار سے انشاءاللہ مرکزی مسلم لیگ جو قیادت لائے گی وہ باصلاحیت بھی ہوگی اور قومی اور ملکی مفادات پر بھی مبنی ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیادت کی اہلیت اور اس کا انتخاب یہ ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے۔ یہاں پر ہمارے عوام بھی چوٹ کھا جاتے ہیں، وہ 5 سال بعد جب ان کو موقع ملتا ہے ووٹ ڈالنے کا، قیادت کے انتخاب کا، تو وہ قومی مفادات کی بجائے وہ ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، وہ برادری کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے 5 سال پھر مصیبتوں اور دکھوں سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو میں عوام پاکستان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سنہرا مرحلہ آ رہا ہے، اس مرحلے پر ذاتیات کی بجائے، مفادات کی بجائے، برادری زمر دھڑے بندی کی بجائے ہمیں ملک اور قوم کے مفادات کو دیکھنا ہے، اور یہ دیکھ کے اگر ہم اپنے قیادت کا انتخاب کریں گے تو ایسی قیادت انشاءاللہ سامنے آئے گی جو ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسائل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ سر عام طور پر لوگوں کی طرف سے یہ تاثر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ مولوی حضرات ہوتے ہیں، مولانا ہوتے ہیں، یہ سخت مزاج تشدد پسند اور شدت پسند ہوتے ہیں، تو آپ اسلامی ریاست کس طرح کی بنانا چاہیں گے؟ بھائی جان، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے، اور اس کائنات میں آپ سے زیادہ با اخلاق با کردار نہ کوئی کسی ماں نے جنا ہے اور نہ قیامت تک جنے۔ ہمارے لیے سیاست کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی بہترین رہنمائی ہے۔ آپ نے سیاست بھی اخلاق کی ہے، آپ نے سیاست بھی کردار کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بدترین دشمنوں سے بھی عفو درگزر کیا ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ڈانٹا نہیں ہے، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا ہے۔ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ تو ہمارے لیے نہ کوئی مولوی نمونہ ہے، نہ کوئی بیرسٹر نمونہ ہے، نہ کوئی ٹائی پہنے ہوئے نمونہ، ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین جو نیکوکار بھی تھے، ہدایت یافتہ بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا حسین انتخاب بھی تھا۔ تو یہ ہستیاں ہیں جو ہمارے ہیروز بھی ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل بھی ہیں، اور پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، اگر یہاں پہ سنت نبوی کا قیام ہو جائے اور خلفائے راشدین کی سیرت و کردار کو یہاں پہ دہرایا جائے تو یہ پاکستان ایک اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں، یہ اپنے قدموں پہ بھی کھڑا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نہ صرف اپنے ملک کے بلکہ امت کے مسائل کے حل کا بھی یہ ضامن بن جائے گا۔ سر لوگوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے مذہبی جماعتیں ہیں جو وہ فنڈ ریزنگ کرتی ہیں اور بعد میں اپنے ذاتی خرچ میں استعمال کرتی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، ذاتیات کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ مذہبی جماعتوں کو ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ان کا پروپیگنڈا سیل جو ہے اتنا متحرک نہیں ہوتا جتنا سیکولر لوگوں کا ہوتا ہے، اور وہ پروپیگنڈے کی بنیاد پہ جھوٹ پہ بنیاد رکھتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اور دینی لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو کوئی سیاسی آدمی اتنا بڑا نیٹ ورک رفاہی اور فلاحی نہیں چلا رہا ہوتا جتنا یہ دینی مذہبی قیادتیں جماعتیں چلا رہی ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دین سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، علم اور عمل سے بہرہ یاب کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا فریقہ جو ہے جو حکومتوں کا فرد بنتا ہے یہ عوامی طور پہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو غلط طور پہ زیادہ تر بدنام کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط روش ختم ہونی چاہیے، جس کی جو اچھائی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اس تمام تر تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے محدود وسائل کے ساتھ دینی اور مذہبی جماعتیں ان کا کردار قابل قدر ہے۔ سر آپ مرکزی مسلم لیگ کے نائب صدر ہیں، امیر ہیں، آپ کی نظر میں آپ کی جو مرکزی مسلم لیگ ہے کب تک اسمبلی کے اندر میجورٹی بنا لے گی؟
انشاءاللہ یہ 2024 کا الیکشن جو ہے یہ ثابت کرے گا کہ مرکزی مسلم لیگ اسمبلی میں بھی پہنچی ہے، پارلیمان کا حصہ بنی ہے باقاعدہ طور پہ، اور ایک متحرک اور فعال کردار ہے۔ تو یہ مرحلہ آ چکا ہے۔ انشاءاللہ 2024 کا جو سال ہے اور الیکشن ہے، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت زبردست سرپرائز دیں گے۔ سر آپ PPP 1 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، عام طور پر جو MP کا الیکشن لڑا جاتا ہے اس میں کروڑوں روپے کا خرچ آتا ہے، آپ کتنا خرچ کرنے جا رہے ہیں اس الیکشن کے اندر؟ دیکھیے بھائی جان، ہمارا جو خرچ ہے یہ ہم بہت تھوڑے خرچ کے ساتھ اپنا کام بڑھائیں گے۔ ہمارے مد مقابل جو امیدوار ہیں یہ ہوتے ہیں، ہم کسی کو نامزد نہیں کرتے، وہ سرمایے کی بنیاد پر اس سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے کوشش اور محنت اور اخلاق اور بھائی چارہ، باہمی تعاون، اعتماد، ذہن سازی، شعور کو بیدار کرنا ہمارا راستہ یہ ہے۔ ہمارا زیادہ تر یہ انداز ہوتا ہے کہ ہماری مدد ہمارے عوام کرتے ہیں، ہمارے ووٹر کرتے ہیں، ہمارے سپورٹر کرتے ہیں، وہ ہمیں دعوت بھی دیتے ہیں، وہ گیدرنگ بھی کرتے ہیں، وہ اکٹھ بھی کرتے ہیں، وہ خرچ بھی کرتے ہیں، وہ ساری سہولیات مہیا کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور قدم قدم پہ ہمارے معاون اور مددگار بنتے ہیں۔ تو ہم سرمایہ کی بنیاد پر یہ الیکشن نہیں لڑیں گے، ہم انشاءاللہ جہد مسلسل کی بنیاد پر اور اپنے عوام اور سپورٹرز اور ووٹرز کی مدد اور تعاون اور حمایت کی بنیاد پر انشاءاللہ اس مارکے کو لڑیں گے بھی اور سر بھی کریں گے۔ سر مغربی ممالک کی جانب سے آئے روز آزادی رائے کے نام پہ کبھی قرآن پاک اور کبھی ہمارے آخری نبی زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور حکومت سمیت تمام سیاسی جماعتیں جو لیڈران ہیں وہ صرف احتجاج تک محدود ہوتے ہیں۔ اس کا صرف یہی حل ہے، صرف احتجاج کرنا ہے؟ دیکھیے، جو عالمی سطح پر کام ہوتے ہیں حکومتوں کے، عوام کے نہیں ہوتے۔ عوام جو کام کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، وہ صدائے احتجاج بلند کرتے سر ہیں۔ ہماری حکومتیں بھی صرف احتجاج تک ہی محدود ہیں۔ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، بین الاقوامی اسٹیج موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، وہاں پہ ان کو طاقتور آواز اٹھانی چاہیے اور الٹیمیٹم دینا چاہیے۔ اگر ہماری حکومتیں عالم اسلام کے جو 60 ملک ہیں یہ متحد ہو جائیں حرمت رسول پہ، حرمت قرآن پہ اور قبلہ اول کی آزادی پہ، حرمین شریفین کے تحفظ پہ، یہ بہت بڑے بڑے ایسے ہمارے سامنے ہمارے عظیم یعنی مشن ہے، اس کی بنیاد پہ، فرائض کی بنیاد پہ اگر عالم اسلام متحد ہو جائے اور ایک طاقتور پیغام دنیا کو منتقل کیا جائے کہ ان حرکتوں خباستوں سے باز آیا جائے، ورنہ پوری امت مل کے اور امت کے 60 ملک مل کے وہ ایک مشترکہ پالیسی اختیار کریں گے، تو یہ ایک طاقتور پیغام ہوگا جس سے انشاءاللہ یہ گستاخیوں کا سلسلہ فوری طور پہ رک سکتا ہے۔ سر آپ بطور نائب امیر پاکستان مرکزی مسلم لیگ آخر میں کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں جو الیکشن ہے یا ہمارے ملک کی الیکشن کی سیاست ہے اس کو نفرت کا باعث نہیں بنانا چاہیے، اس کو دشمنی کا باعث نہیں بنانا چاہیے، اس کو لوٹ کھسوٹ کا باعث نہیں بنانا چاہیے، اور اس کو نہ خدمت کا باعث بنانا چاہیے، قربت کا باعث، رابطہ کاری کا باعث، تعلق داری کا باعث اور سیاسی استحکام کا باعث بنانا چاہیے، سیاسی انارکی کا باعث نہیں بنانا چاہیے۔ تو اس کے لیے عوام پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے اور میرے حلقے کے عوام کا خاص طور پہ فرض بنتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کریں، کھوٹے اور کھرے کی تمیز کریں، حق اور باطل کی تمیز کریں، جھوٹ اور سچ کی تمیز کریں اور خیر اور شر کی تمیز کریں۔ اگر عوام پاکستان الیکشن کے موقع پر یہ امتیاز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ یہ الیکشن بھی مبارک ہوگا اور اس کے نتیجے میں آنے والا جو نظام ہوگا وہ بھی بڑا شاندار ہوگا۔ تو یہ موقع ہوتا ہے چونکہ ووٹ جو ہے وہ ایک امانت بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں بعض پرسوں نہیں ہے۔ ووٹ ایک گواہی ہوتا ہے اور گواہی کے متعلق لازمی طور پر قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے کس کے حق میں کس دلیل کی بنیاد پر گواہی دی تھی۔ تو یہ ایک گواہی ہوتا ہے، ووٹ ایک امانت ہوتا ہے، ووٹ ایک تعاون ہوتا ہے۔ تو آپ نے کس سے تعاون کیا،
خیر اور نیکی کے لیے تعاون کیا یا شر اور بدی کے لیے تعاون کیا، تو یہ ووٹرز کا اور عوام کا یہ کام ہے کہ اس موقع پر ان حقیقتوں کو سمجھے بھی اور خیر اور بڑائی کے ساتھ وہ کھڑے بھی ہوں، اس کی سپورٹ بھی کریں، حمایت اور مدد بھی کریں، اور اسی طرح اپنے اچھائی کو آگے پھیلانے والے بنیں، برائی کا راستہ روکنے والے۔ آج ہمارے ساتھ مفسر قرآن پروفیسر سیف اللہ خالد قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے تمام تر سوالات اور ان کی جانب سے میٹھے اور کھرے جوابات دیے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان رقیب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔